بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، پاکستان کی سیاست کی بے نظیر شہید بینظیر بھٹو کی آج 17ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ لیاقت باغ میں جس انداز میں انہیں شہید کیا گیا اور آج تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا، یقیناً انصاف کے کٹیرے ہوں یا ہمارے حکمران ہوں یا پھر دیگر سیکیورٹی ادارے ہوں، کیا پاکستان کی سیاست کا وہ ابھرتا سورج، وہ ایک طوفان جس کو لال قلندر کہتے تھے، اس لال قلندر کے قاتل، ان کے مجرم آج بھی کٹہرے میں نہیں لائے جا سکے۔ آج کا دن انتہائی اہم ہے کیونکہ 27 دسمبر کی شام 5 بجے 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسے کے بعد بینظیر بھٹو کو بم اور گولیوں سے شہید کیا گیا۔ یقیناً ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر طرف بینظیر 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 تھی۔ اس بے نظیر کے قاتلوں کا آج بھی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں کہ بے نظیر تھی ہی وہ بے نظیر تھی، لیکن اس کے بعد ان کے قاتلوں کا کیوں نہیں پتہ چل سکا، یہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے۔ بینظیر بھٹو دختر مشرق، ایشیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم، اور پھر ان کی جو سیاست تھی انہوں نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو شہید سے سیکھی۔ یقیناً ان کی پرورشی ایک سیاسی گھرانے میں ہوئی جو کہتے تھے کہ شاید بھٹو خاندان مٹ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہو سکا، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد شہید بینظیر بھٹو، اور آج ان کا نواسا، ان کا بیٹا بینظیر بھٹو کا بیٹا بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، یقیناً آج ان کی جو سیاست کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں ایک نظم ہے، پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے، اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی ان کی زندگی کے کچھ تلخ حقائق بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین چلتے ہیں اس نظم کی طرف۔ وہ لڑکی لال قلندر تھی، وہ لڑکی لال قلندر تھی، تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ جو کریا کریا ماتم ہے اور بستی بستی آنسو ہے، صحرا صحرا آنکھیں ہیں اور مقتل مقتل نعرہ ہے۔ سنگ ستاروں کے لے کر وہ چاند چمکتا نکلے گا، تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے، تم کتنا رستہ روکو گے، جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے، تم کتنا راستہ روکو گے۔ وہ ایک ایسا جادو تھی جو سر پر چڑھ کر بولے گی، ہر زندہ کے ہر مقفل کو وہ چابی بن کر کھولے گی۔ شور ہواؤں کا بن کر وہ انگن انگن بولے گی۔ تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے، تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ تم خاکی وردی والے ہو یا کالی داڑھی والے ہو، تم نیلے پیلے عہدے ہو یا گورے ہو یا کالے ہو، تم ڈاکو چور لٹیرے ہو یا قومی گنڈے سالے ہو، اپنے اور پرائے ہو یا اندھیاروں کے پالے ہو۔ وہ شام شفق کی آنکھوں میں وہ سونی ساکھ سویروں کی، تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ وہ دیس دکھی کی کوئل تھی یا تھر میں برکھا ساون کی، وہ پیاری ہنسی بچوں کی یا موسم لڈیا پاؤں کی، تم کالی راتیں چوروں کی، وہ پنگ پکھیرو مورو کی، تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ وہ بہن کسانوں کی پیاری، وہ بیٹی مل مزدوروں کی، وہ قیدی تھی زرداروں کی، عیاروں کی سرداروں کی، جرنیلوں کی غداروں کی، ایک نیتی لڑکی تھی اور پیشی تھی درباروں کی، تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ وہ بیٹی تھی پنچ آہوں کی، خیبر کی بولانوں کی، وہ سندھ مدینے کی بیٹی، وہ نئی کہانی کربل کی، وہ خون میں لت پت پنڈی میں بندوقیں تھی بم گولے تھے، وہ تنہا پیاسی ہرنی تھی اور ہر سو قاتل ٹولے تھے۔ ای رات چناروں سے کہنا وہ آنی ہے، وہ آنی ہے، وہ سندر خواب حقیقت بن کر چھا جانی ہے، چھا جانی ہے۔
وہ بیاں سپنے عامر کا بس خواب ہی بن کر رہ جائے، تم کتنے بٹو مارو گے ہر گھر سے بٹو نکلے گا۔ وہ دریا دے سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی، وہ سوندھی مٹی سندری کی وہ لڑکی لال قلندر تھی، وہ لڑکی لال قلندر تھی، وہ لڑکی لال قلندر تھی، تم کتنے بٹو مارو گے، تم کتنے بٹو مارو گے، وہ لڑکی لال قلندر تھی، وہ لڑکی لال قلندر تھی۔ یہ چند الفاظ تھے جو شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کے آج 7ویں برسی کے حوالے سے ذرا محترمہ بے نظیر بھٹو کی کچھ سیاسی لمحات، ان کے کیریئر کا آغاز، ان کی پیدائش سے حوالے سے بھی چند لمحات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ 27 دسمبر مسلم دنیا اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا اعزاز اپنے نام کرنے والی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 7ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کی شام 5:16 پر جلسے کے بعد راولپنڈی لیاقت باغ کے مقام پر شہید کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی اور سیاست کے میدان میں قدم مارشاء اللہ کے خلاف جد و جہد کے ساتھ رکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شہزادی پنکی کی تربیت کا آغاز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس اور شملہ معاہدے کی یادگار موقع پر شرکت سے ہوا۔ 30 سالہ سیاسی کیریئر میں بے نظیر بھٹو صرف 4.5 سال حکومت میں رہی۔ سیاسی آزمائشوں کا اپنا تدبر اور بہادری سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بے نظیر بھٹو نے لیاری لاڑکانہ لاہور کے سیاسی میدانوں کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ ہر شعبہ زندگی کے طاقتور حلقوں کا مقابلہ کیا۔ سخت خطرات کے باوجود 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی جلسہ گاہ پہنچی۔ جلسے کے اختتام پر 5:16 پر خودکش حملے میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو آج 17 سال بیت گئے۔ بے نظیر بھٹو شہید کا قتل آج بھی معمہ بن کر رہ گیا، تاحال ان کے مجرمان کٹہرے اور قوم کے سامنے پیش نہیں کیے جا سکے جو لمحہ فکریہ ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام عوام کے دلوں کی دھڑکن بن کر رہ گیا۔ گڑھی خدا بخش کے قبرستان میں ابدی نیند سونے والی دختر مشرق اور سیاست کی شہزادی کی یاد ہر برس 27 دسمبر کو پورا پاکستان سوگوار صورتحال میں مناتا ہے۔ یقیناً دختر مشرق بے نظیر بھٹو شہید، جس نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی جید بخشی، اور آج بھی اگر کوئی خاتون اگر پاکستان کی سیاست میں کسی بھی شعبہ ہائے زندگی میں قدم بڑھاتی ہے تو اس کو ایک بار یہ ضرور سوچنا پڑتا ہے، اگر ان کے لیے کوئی مشکلات، کوئی مسائل کھڑے ہوں خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے مطابق، تو پھر انہیں یہی شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو یاد آتی ہیں۔ ان کی کا کیریئر، ان کی زندگی کی جد و جہد، چاہے وہ فوجی عامر ہوں، چاہے وہ ڈکٹیٹرز ہوں، چاہے وہ سول حکمران ہوں، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہو، ہر ایک کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی، ہر ایک کو چیلنج کرنے والی اس بے نظیر بھٹو کو شہید کیے آج 17 سال گزر گئے، اور آج بھی وہ پاکستان کی خواتین بلکہ دنیا بھر کی خواتین کے لیے ایک مشعل راہ اور ایک رہبر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ناظرین، یقیناً آج کا دن انتہائی سوگوار دن ہے، تو بے نظیر واقع بے نظیر تھی۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔